الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتح المنان کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سجدے کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ سجدے میں چار طرح کی بحثیں ہوں گی۔ دو بحثیں ہم نے پڑھ لیں۔ پہلی بحث تھی اس حوالے سے کہ سجدے میں جانے کا انداز کیا ہوگا، پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے یا گھٹنے۔ وہ بحث ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری بحث ہماری اس حوالے سے تھی کہ سجدے میں کتنی ہڈیاں، کتنے اعضاء زمین پر لگانا ضروری ہیں، اس کے بارے میں بھی بحث ہو گئی۔ تیسری بحث شروع کر رہے ہیں، وَثَالِثُهَا الْكَلَامُ فِي السُّجُودِ عَلَى قَوْرِ الْعَمَامَةِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ۔ سجدے میں عمامے کے پیچ پر یا اپنے کپڑے کے زائد پر سجدہ کرنے کے بارے میں کلام۔ آپ کا کپڑا کوئی زائد ہے، آپ نے کوئی چادر وغیرہ لی ہوئی ہے، اس کو آپ آگے تھوڑا سا بچھا لیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں سر ماتھے کی طرف، یا جو ہے آپ کی آستین میں زیادہ کپڑا ہے تو آپ اس کو جو ہے سامنے کی طرف رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی ایسی صورت کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہوا مفسد للصلاۃ عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ صورت نماز کو فاسد کرنے والی ہے۔ قال فی الہدایتی، ہدایہ شریف میں عبارت یوں موجود ہے، ان سجد علی قوری امامتہ، اگر سجدہ کیا اپنے امامے کے پیچ پر، او فاضلی ثوبہ، یا پھر اپنے بچے ہوئے کپڑے پر، جازا، تو یہ صورت جائز ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد علی قوری امامتہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے کے پیچ پر سجدہ کیا تھا۔ وروا انہ وروی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی ثوب واحد، روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، یتکی بفضولہ حر الارض، اس کے زائد حصے سے، اس کے فاضل حصے سے زمین کی گرمی سے بچتے ہوئے، وبردہا، اور زمین کی سردی سے۔ قال فی الحاوی، فتاوی حاوی میں، فی مذہب شافعی، امام شافعی کے مذہب کے حوالے سے بیان ہوا، ومن ارکان الصلاۃ السجود، نماز کے ارکان میں سے، نماز کے فرائض میں سے ایک ہے سجدہ کرنا، بوضع الجبہۃ مکشوفا، پیشانی کو رکھنا کھلا ہوا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی لباس کے، یعنی پیشانی پر کوئی لباس نہ ہو، پیشانی پر جو ہے کوئی چیز نہ حائل ہو، وہ سیدھی زمین پر لگے۔ قال فی شرحہ، حاوی کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، انما یحصل الکشف اذا لم یکن بینہ و بین موضع السجود، کشف اس وقت حاصل ہوگا جب نماز پڑھنے والے اور سجدے کے مقام کے درمیان میں حائل، کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو، متصل بہ، جو نمازی سے ملی ہوئی ہو، متصل ہو، یرتفع بارتفاعہ، اس چیز کے ارتفاع کی وجہ سے، اس چیز کے اٹھے ہونے کی وجہ سے سجدہ مرتفع ہو جائے گا، سجدہ تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا۔
فلو سجدہ علی طرفہ، ابھی یہ وہ شرح کی عبارت چل رہی ہے، کشف کے معنی بیان کر رہے ہیں شرح میں. لو سجدہ علی طرفہ، اگر کسی نمازی نے اپنے کپڑے کے ایک حصے پر سجدہ کر لیا، او قوری امامتی، یا اپنے امامے کے پیچ پر، لم یجوز، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی، لینہ لم یباشر بجبہتہ موضع السجود، کیونکہ اس کی پیشانی کے ساتھ سجدے کے مقام کی مباشرت نہیں ہوگی. باشرہ یباشرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھال کو، جو آپ کے جسم کی کھال ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ مس کرنا، اسی لیے انہوں نے یہاں پہ لفظ باشر باشر کو استعمال کیا، مخصوص لفظ کو استعمال کیا کہ آپ کی کھال کی جلد جو ہے وہ موضع سجود پہ لگنی چاہیے، سجدے کے مقام پہ لگنی چاہیے. قد روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزک جبہتک الارض، الزک، یہاں بھی دیکھیں الفاظ مخصوص ہوتے ہیں، الفاظ پہ بہت توجہ رکھنی ہوتی ہے. وہاں تھا یباشر، یہاں ہے الزک، چپکا دو، چمٹا دو، چپکا دو یا چمٹا دو اپنی پیشانی کو زمین سے. اس حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ پیشانی اور موضع سجود کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، ڈائریکٹ جو پیشانی کی کھال ہے وہ سجدے کے مقام پر لگے. قال النووی، اچھا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شافعی المسلک ہیں، وہ وضاحت کرتے ہیں اس بات کی، فرماتے ہیں لو کانا علی جبہتہ جراحت، جراحت، اگر کسی کی پیشانی پر کوئی زخم ہے، فعصبها، اس کو اس نے پٹی لگائی ہوئی، پٹی باندھی ہوئی ہے، اس پیشانی کے زخم کی وجہ سے اس نے پیشانی پر پٹی باندھی ہوئی ہے. وسجد علی العصابۃ اجزاءہ، اور اس نے سجدہ کیا اس پٹی پر، تو یہ صورت اسے کفایت کر جائے گی، شوافے کے نزدیک اس صورت میں اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. ولا اعادۃ علیہ علی المذہب، اور شوافے کے مذہب پر اس صورت میں، اس عذر والی صورت میں نمازی پر اعادہ واجب نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہوگی. لأنہ اذا سقطت الاعادۃ مع الایماء، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب اعادہ کرنے کا حکم، نماز دہرانے کا حکم اشارے کے ساتھ ساکت ہو جاتا ہے، للعذری، عذر کی وجہ سے، فہا ہنا اولا، تو یہاں پہ بدرجہ اولا ساکت ہو جائے گا. جس شخص کو اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے عذر کی وجہ سے، تو اس کو اعادے کا حکم نہیں دیا جاتا، نہ اس کی پیشانی زمین پر لگ رہی ہے، نہ اس کی ہتھیلیاں زمین پر لگ رہی ہیں، نہ اس کے گھٹنے زمین پر لگ رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو اعادے کا حکم نہیں دیا جا رہا. وجہ یہ کہ عذر کی وجہ سے اس کو چیزوں کی معافی ملی ہے، چیزوں کی رعایت ملی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اتنے سارے اعضاء کی اسے رعایت مل جاتی ہے، عذر کی وجہ سے اس کو اعادے کا حکم نہیں دیا جاتا، تو پھر یہاں صرف پیشانی عذر کی وجہ سے اس کی زمین سے مس نہیں کر رہی، تو یہاں بھی اعادے کا حکم نہیں دیں گے. صحیح ہے جی، اتنی بات سمجھ آئی؟ اچھا، قال لا يجوز سجدۃ علی محمولہ، فرماتے ہیں کہ سجدہ جائز نہیں ہوگا
اپنے اوڑے ہوئے پر، اچھا کجاوا نہیں ہے، اپنے اوڑے ہوئے پر، ان تحرکا بحرکتی، اگر کپڑا اس طرح اس نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ اس نمازی کی حرکت سے وہ کپڑا حرکت کرتا ہے۔ کالا فی شرح ہی، اس کی شرح میں یہ لکھا ہے اذا سجد علی محمولہ، جب کسی نے سجدہ کیا اپنے پہنے ہوئے پر، اپنے اوڑے ہوئے پر، کا طرفی کمی ہی، جیسا کہ اپنی آستین کے کنارے پر، کم کہتے ہیں اس کو، یہ آپ کے آستین کا جو ہوتا ہے نا کف، تو آستین کے کنارے پر، او ذیلی ہی، یا پھر اپنے دامن پر، فَإِن كَانَ يَتَحَرَّكُ بِحَرْكَتِهِ، اگر وہ جو اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر کپڑا، وہ اس کی حرکت سے حرکت کرتا ہے، قیاماً و قعوداً، قیام اور قعود کی صورت میں، لم یجوز ایدن، تو اس پر سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، کہ آسن علی قوری الامامتی، امامے کے پیچ پر قیاس کرتے ہوئے، وہ ان طالا، اگرچہ یہ کپڑا طویل ہو، لمبا ہو، ولم یتحرک بحرکتہ، اچھا سوری، اگرچہ نہیں، یہ آگے اگلی عبارت ہے، ان طالا، اگر وہ کپڑا لمبا ہے، ولم یتحرک بحرکتہ، اور اس کی حرکت سے متحرک نہیں ہو رہا، صحیح، پورا تھان ہی اس نے اپنے اوپر لپیٹ لیا ہے، اب تھان کا جو ایک دور کا حصہ ہے جو اس کے اٹھنے بیٹھنے سے حرکت نہیں کر رہا، وہ ساکن ہے زمین پر، اگر وہ والا حصہ ہے، لم یتحرک بھی حرکتی ہی، اس کی حرکت سے حرکت نہیں کر رہا، فلا باسا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لأنہ فی حکم المنفصل عنہ، کیونکہ یہ کپڑا اس سے جدا کپڑے کے حکم میں شمار ہوگا، فاشبہ بما لو سجد علی ذیل غیرہ، تو یہ اس صورت کے مشابہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی نمازی کسی اور کے دامن پر سجدہ کرے، غیر کے دامن پہ سجدہ کرے، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ مَحْمُولَهُ جواز الصلاة علی نحو سریر یتحرک بحرکتہ، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے محمولہ کہنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے جواز السجودی، سجدے کا جائز ہونا، علی نحو سریر، تخت کے اوپر، یتحرک بحرکتہ، جو نمازی کی حرکت سے حرکت بھی کرتا ہو، کیونکہ وہ اس کا پہنا ہوا اس کے تابع نہیں ہے، جس طرح کپڑا اس کے تابع ہوتا ہے۔ وَعَنْ عَيَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاض بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، یسجد علی قوری امامتہ، اپنے امامے کے پیچ پر سجدہ کرتے ہوئے، فاوما بیدہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، ان ارفع امامتک کا، ان ارفع امامتک کا، کہ اپنے امامے کو اٹھا لو، اپنے امامے کو اٹھا لو، اپنے امامے کو ہٹا لو، فاوما الی جبہتہ، پھر اشارہ کیا اپنی پیشانی کی طرف، وَعَنْ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی فی اعلی جبہتہ علی قصاص الشعر، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیشانی کے اوپر والے حصے میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بالوں کے جڑوں پر، رواہما
ابن ابی شیبہ ثم ان صاحب الہدایتی اطلق جواز السجود علی قور الامامتی، پھر صاحب ہدایہ نے مطلق رکھا ہے سجدے کے جائز ہونے کو، اطلق جواز الصلاتی، مطلق رکھا ہے سجدے کے جائز ہونے کو، علی قور الامامتی، امامے کے پیچ پر، ولم یذکر کراہتہ، اور اس صورت کا مکروہ ہونا ذکر نہیں کیا، ولم یعدہ فی المکروہاتی، اور نہ ہی اس صورت کو مکروہات میں شمار کیا، ولیکن الشمونی وبعض آخر من شراح نکایتی، لیکن شمونی اور نکایا کے شارحین میں سے کچھ بعض نے ذکروا فی المکروہاتی، اس صورت کو مکروہات میں ذکر کیا ہے، وقال شمونی نے یہ کہا کہ لیکن لا یمنع صحت الصلاۃ، لیکن یہ سجدہ نماز کے درست ہونے کو مانے نہیں ہوگا، لأن من فصل من الامامتی وان حل منها لو سجد علیہ جاز بالاتفاق، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کیونکہ امامے میں سے جو حصہ جدا ہے، منفصل ہے، اس سے کھلا ہوا ہے، اگر اس پر سجدہ کیا تو بالاتفاق جائز ہوگا، فیقاس علیہ متصل بہا، اسی صورت پر اس حصے کو بھی قیاس کر لیا جائے گا جو امامے سے متصل ہے۔ قالا رول حافظ ابو القاسم فی کتابہ الفوائد، روایت کیا حافظ ابو القاسم نے اپنی کتاب فوائد میں، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہو قالا فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی قور امامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کے پیچ پر سجدہ فرمایا کرتے تھے، وقالا، اور فرمایا کہ ان صح حاضل حدیث، کہ اگر یہ حدیث صحت کے مرتبے کو پہنچے، اگر یہ صحیح حدیث میں شمار ہو، کانا وقوعہ منہ صلی اللہ علیہ وسلم للضرورت، تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ہونا، اس صورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ہونا ضرورت کی وجہ سے ہوگا، حاجت کی وجہ سے ہوگا، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ صُدُورُ فعل مکروہ، کیونکہ فعل مکروہ کا صادر ہونا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز نہیں ہوتا، ہاکذا قالا، یہ کس کی بات چل رہی تھی؟ شمونی کی، کیونکہ وہ کراہت بیان کرتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو، صحت کے مرتبے کو حدیث صحیح ہو، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عذر کی وجہ سے ہوگا، ضرورت کی وجہ سے ہوگا۔